الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 5 کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ سبق نمبر 5 ہمارا مکمل ہو چکا تھا، اس میں ہم نے کتاب لکھنے کی وجہ تسمیہ بتائی تھی آپ کو۔ پھر بعد میں ہوا یہ کہ کچھ طالب علموں کا تقاضا ہوا کہ ہمارے مدرسوں میں یہ فارسی کے اندر پڑھائی جاتی ہے کتاب، تو اب فارسی کتاب کو بھی حل کر دیں۔ اکثر مدارس کے اندر تو اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور جس کتاب کے جو پہلے 7 اسباق تھے، اصل جو سبق شروع ہو رہے تھے وہ سبق نمبر 5 سے شروع ہو رہے تھے، وہ ہم نے اردو کے اندر ہی ریکارڈ کیے تھے۔ جو اردو کتاب تھی اسی کو ہم نے حل کیا تھا، لیکن پھر فارسی کا تقاضا آ گیا کہ آپ فارسی کے اسباق بھی ریکارڈ کروا دیں، تو اس لیے پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہ پوری کتاب کو اردو کی طرح ہم فارسی کے اندر بھی ریکارڈ کروا دیں، تاکہ جو اردو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں، جو فارسی کتاب پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس کتاب سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے 7 سبق اس کے پہلے ریکارڈ ہو چکے تھے، کتاب اصل شروع ہو رہی تھی سبق نمبر 5 سے۔ تو یہاں پر سبق نمبر 5 کا ہم نے دوسرا حصہ فارسی کے اعتبار سے بنایا ہے، اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو ہم اردو کے حصے کے اندر اس کو حل کر چکے ہیں وہ ہم حل نہیں کریں گے، البتہ جو فارسی کی عبارت ہے وہ ہم اس حصے کے اندر حل کر دیں گے۔ اس کے بعد سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 کے اندر بھی جو تھوڑا بہت فارسی کی عبارت ہے وہ ہم حل کریں گے۔ پھر جو آگے آنے والی ریکارڈنگ ہوگی اس میں انشاءاللہ ہماری ترتیب یہی ہوگی کہ ہم پہلے فارسی کی عبارت کو حل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی اردو عبارت کو حل کریں گے، ترجمہ کریں گے، اور جو تشریح اور جو ضروری مضامین ہیں وہ سارے ہم ایک ایک کر کے وہاں پر بیان کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، آپ عبارت دیکھ لیں۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال والصلاۃ والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کے پہلے حصے کے اندر یہ بات بتا چکا ہوں۔ اس جو سبق کا حاصل اور نتیجہ اور نچوڑ ہے وہ ہے فارسی عبارت کو حل کرنا، ہم انشاءاللہ اسی کو حل کریں گے۔ بہرحال آپ اس کا بھی تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں احوال کا پھیرنا ہے اور بوجھ کا کم کرنا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر جو کہ رہنمائی کرنے والے ہیں اچھے افعال کی طرف، اور ان کی آل پر، ان کے ان صحابہ پر جو کہ ان کے مشابہ ہیں صفات میں اور اعمال میں۔ اب اس کے بعد آگے فارسی کی عبارت شروع ہو رہی ہے، اب اس فارسی کی عبارت کو دیکھ لیں۔ اما بعد میں گوید بندہ نیازمند بارگاہ رب صمد۔ میں گوید کہتا ہے بندہ نیازمند، یہ جو میں گوید ہے یہ گفتن سے ہے جو کہ فارسی کا ایک مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا۔ تو میں گوید میں کہتا ہوں، یہ اس سے مضارع کا صیغہ ہے۔ کہتا ہے بندہ نیازمند جو محتاج ہے، بارگاہ رب صمد۔ صمد وہ ذات ہوتی ہے سب جس کے محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس رب جو کہ صمد ذات ہے اس کی بارگاہ کا میں نیاز مند ہوں۔ نیاز مند کا مطلب محتاج ہوں، وہ بندہ کہتا ہے۔ اپنے متعلق حضرت فرما رہے ہیں المعتصم جو کہ پناہ پکڑنے والے ہیں، بذیل سید الانبیاء، ذیل کہتے ہیں دامن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پناہ پکڑنے والا ہے۔ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں محمد عنایت احمد غفر لہ الاحد، محمد عنایت احمد کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ پکڑنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ احد یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا کوئی شریک نہ ہو، تو یہ کہ صفات میں اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو۔ تو یہ والا بندہ کیا کہتا ہے؟ ای رسالہ ایست ہے، یہ رسالہ ہے۔ در علم صرف، علم صرف میں یہ رسالہ ہے۔ بپاس خاطر، خاطر کہتے ہیں دل کو، پاس کہتے ہیں لحاظ کو، اور با یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ بپاس خاطر شفیق محسن، جو شفیق شفقت کرنے والا، محسن احسان کرنے والا، اس کے دل کی خاطر، اس کی دلجوئی کی خاطر میں نے یہ والی کتاب لکھی ہے، یہ والا رسالہ لکھا ہے۔ کون ہے وہ؟ مجمع محاسن، مجمع کا مطلب جمع کرنے والے ہیں، محاسن اچھی چیزوں کو، اچھی صفات کو جمع کرنے والے ہیں۔ حافظ وزیر علی صاحب، حافظ وزیر علی صاحب جو کہ مجمع محاسن ہے، اچھی چیزوں کو جمع کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، ان کا ایک تقاضا تھا، ان کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ والی کتاب کو تحریر کیا ہے۔ بجزیرہ انڈیمان، تو یہ انڈیمان جو جزیرہ تھا اس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ پچھلے سبق کے اندر یہ بات وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت کو وہاں پر قید کر دیا گیا تھا، تو حضرت نے اسی جزیرے کے اندر یہ والی کتاب لکھی تھی۔ بمارز تحریر درآمد، تو یہ جو تحریر ہے یہ وجود کے اندر آئی ہے، ان وزیر علی صاحب کے تقاضا کی وجہ سے یہ جو رسالہ علم صرف کے اندر ہے یہ تحریر وجود کے اندر آئی ہے۔ آگے فرمایا ورود حقیر،
حقیر یہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، حقارت والا، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ ورود کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو حقیر کا آنا مطلب اپنے متعلق حضرت فرما رہے ہیں کہ میرا جو اس جزیرے کے اندر آیا تھا، درا جزیرہ، میرا اس جزیرے کے اندر آنا از نیرنگ تقدیر بود، تقدیر کے کرشمے کی وجہ سے تھا، تقدیر کے پھیرنے کی وجہ سے تھا، تقدیر کے الٹنے پلٹنے کی وجہ سے تھا۔ وکتاب از ہیج علم نزد خود نداشت، اور کوئی کتاب از ہیج علم کسی علم کی نزد خود اپنے پاس نہ داشت نہیں رکھتا تھا۔ داشتن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، نہ داشت نہیں رکھتا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جب اس جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا ہوں اور میرے پاس اس وقت کسی علم کی کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے یہ علم صرف کے اندر والی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ عبارت یہاں پہ بھی باقی ہے، وہ عبارت ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ آگے عبارت دیکھ لیں۔ ای رسالہ را بوضعی نگاشت کے بجائے میزاں و منشئی و پنج گنج و زبدہ و صرف میر بکار آیت و بر دیگر فوائد ہم مشتمل باشد، نفع اللہ بہ الطالبین و رزقہم و ایایا اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ اجمعین۔ عبارت ہوگی، ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ رسالہ اپنی وضع کے اعتبار سے نگاشت ایسا لکھا گیا ہے کہ بجائے میزان، منشئی، پنج گنج، زبدہ، صرف میر، بکار آیت کام آتا ہے۔ دیکھیں یہ جو صرف کی کتابیں ہیں، جو مشہور کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی تھی، میزان تھی، منشئی تھی، پنج گنج تھی، زبدہ تھی، صرف میر تھی، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھتے وقت اس ترتیب سے اور اس طریقے سے لکھا ہے کہ ان ساری کتابوں کی جگہ پر یہ والا رسالہ کام آتا ہے۔ بکار آیت، کار کا مطلب ہے کام آنا، تو یہ فرمایا کہ کام آتا ہے۔ وبر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، اور صرف یہی نہیں ہے کہ ان کتابوں کی جگہ پر یہ والا رسالہ کام آتا ہے، ان کے علاوہ بھی یہ دیگر فوائد کے اوپر یہ والا رسالہ مشتمل ہے۔ نفع اللہ بہ طالبین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کو فائدہ پہنچائے، ورزقہم وایایا، طلباء کو رزق دے، مجھے رزق دے۔ کس چیز کا رزق دے؟ اتباع سنت سید المرسلین، سید المرسلین رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا رزق دے، مطلب سنت پر چلنا نصیب اور حاصل ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ اجمعین۔ تو یہاں تک یہ ہمارا مقدمہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آگے تھا اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، تو اس سے متعلقہ جو فارسی کی عبارت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر حل کر لیں گے۔